آج کی ویڈیو ایک کہانی ہے۔ اس بار جب میں امی کے گھر جا رہی تھی تو جاتے ہوئے شام ہو گئی اور تقریباً 5 کلومیٹر ایسا راستہ ہے جہاں پر کوئی خاص آبادی نہیں ہے، اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ سردی کی شدت اور اندھیرا بھی ہونے والا تھا۔ میرے ساتھ میرا بھائی تھا۔ بھائی نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ جہاں پر گاڑی خراب ہوئی وہاں پر سگنل کا بہت ایشو ہوتا ہے۔ اب نہ کسی کو کال کی جا سکتی تھی اور نہ ساتھ میں کوئی خاص آبادی تھی۔ بھائی نے روڈ پر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں رکا، کیونکہ اس ایریا میں چوری ڈکیتی کا خدشہ رہتا ہے۔ ہم نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک جگہ سے ایک اونچے ٹیلے نما پر تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ بھائی نے کہا، گاڑی لاک کر کے ان سے مدد لیتے ہیں۔ ہمیں پیدل ہی جانا تھا، چھوٹا سا راستہ تھا۔ یہ ایک کچا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا کمرہ اور ایک طرف سے کچی دیواریں۔ بھائی نے قریب جا کر آواز دی، لیکن ہمیں کوئی واپسی جواب نہ ملا۔ 2-4 آواز دینے کے بعد بھی کوئی جواب نہ ملا تو ہم بہت پریشان ہو گئے، اور میں نے بھائی سے کہا، آپ رکو، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں، کیونکہ عورتیں وغیرہ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے اپنے اللہ کو یاد کر کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ خدا گواہ ہے، اندر جا کر جتنا مجھے دکھ ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی جو شاید اماں جی کا کل اثاثہ تھی۔ میں نے سلام کیا، اماں جی نے اٹھ کر مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اماں جی کو اپنی ساری بات بتائی، اور اماں جی نے مجھے اپنا جب حال سنایا تو مجھے اپنی پریشانی بھول گئی۔ اماں جی کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ خاوند فوت ہو چکا تھا اور بچے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں کے کمرے کی چھت بھی لکڑیوں والی تھی۔ اماں جی نے بتایا کہ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا، شدید سردی اور بھوک، اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ہمیں موت کو یاد کر لینا چاہیے۔ میں نے اماں جی سے پوچھا، کیا پہلے بھی بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، کافی سالوں سے میرے پاس اللہ پاک کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ خدا بنا ہی دیتا ہے۔ اماں جی کے کمرے میں 3 یا 4 برتن پڑے ہوئے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور صدیوں پرانی رضائی۔ میں نے بھائی کو اندر بلا لیا اور بھائی سے کہا، گاڑی میں کھانے کا کچھ سامان پڑا ہے، وہ لے کر آ جائیں۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اماں جی کی امداد کی، اور اتنے میں پیٹرولنگ کی گاڑی ہماری گاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ بھائی جلدی سے ادھر چلا گیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی کو جو وقتی طور پر آتی ہے اپنے دماغ پر جو ہے ہم لوگ سوار کر لیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے یہ تاحیات مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد غریب لوگوں کا بہت سارا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی پریشانی آ جائے تو اپنے رب سے رجوع کریں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔